ان کچہریوں میں تھانوں میں وہاں تو ہر انسان کی، وہاں تو ظالم کی تو تذلیل کیا ہوتی ہے، لیکن جو مظلوم ہوتا ہے وہ تو وہاں پر بھی جا کر ذلیل ہوتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے وہاں پر۔ تو ہم آپ کو یہ کہتے ہیں، پہلی بات ہے کوئی مسئلہ بن جائے تو کسی ٹاؤٹ کے آگے نہ آؤ، خود بیٹھو، خود بیٹھ کر فیصلے کرو، خود معاملات کو سیٹل کرو، تاکہ کوئی آپ کو ایسا نہ متھے پڑ جائے کہ 30,000 فلاں صاحب مانگ رہا ہے، 20,000 وہ مانگ رہا ہے، یہ 10 مانگ رہا ہے۔ ایسی سیاست سے ہم باز آئے، ہماری یہ سیاست نہیں ہے، ہم یہی جہاں جاتے ہیں، ہم ایسی سیاست کرتے ہیں کہ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دین رزاق صاحب۔ اب ایک بات نوٹ رکھنی ہے کہ دین کو ساتھ رکھ کر اس پر عمل کر کے سیاست کریں۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ دین ایک رہتا ہے۔ اہلیان منوٹا، آپ بڑے پیار والے بھی ہیں، بڑے محبتوں والے بھی ہیں، اس دفعہ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس دفعہ آپ نے بڑا ووٹ دیا ہوا ان کو، اب بھی ان کو اگر شکوہ ہے تو وہ شکوے کبھی ان کے شوق کے کبھی جو ہے وہ جی بھرتے ہی نہیں ہیں، نہ ان کے بکسے بھرتے ہیں نہ ان کا جی بھرتا ہے۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ ہم نے وہ ووٹ آپ کو دے دیا تھا، اب یہ ووٹ اس پر تو ہماری مرضی چلنے دو، یہ ووٹ اپنی مرضی سے دیں، اور جب آپ اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے اور جب یہ دیکھ کر دیں گے کہ ہاں یہ آدمی میرے حقوق کا محافظ ہو سکتا ہے، یہ آدمی میرے ساتھ آ کر زمین پر بھی بیٹھ کر کھانا کھا لے گا، یہ راستے میں ملے گا تو موبائل قانون سے نہیں لگا لے گا، کوئی شیشہ اوپر نہیں چڑھا لے گا، بلکہ جہاں ملیں گے وہاں رک کر مل جائے گا۔ اپنے جیسے شخص کو جب تک آپ اختیار نہیں دیں گے، یہ بات یہ یاد رکھو کہ آپ اپنی نسلوں کو غلامی میں دھکیل کر جائیں گے، ان کی غلامی میں۔ یہ جنگ جو میں لڑ رہا ہوں آج ایک بات یاد رکھے، یہ سب کی نسلوں کی لڑائی ہے، یعنی کوئی ٹھیکہ نہیں ہے کہ دادا سے شروع ہوگا اور پوتے تک جو وہ اقتدار پھیلے گا۔ اس ریت کو توڑیں، اور جب تک اس ریت کو نہیں توڑیں گے، کل کسی غریب کا بچہ کبھی الیکشن نہیں لڑے گا، کبھی بڑے عہدے پر نہیں جائے گا۔